السلام علیکم. پروگرام ایجوکیشن آر کے ساتھ میں ہوں محمد حنیف. ناظرین، تعلیم جو ہے وہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور تعلیم کے بغیر، خاص کر آج کل کے دور جدید میں، تعلیم اتنی ضروری ہے کہ آپ تعلیم کے بغیر اگر دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اندھا سمجھیں گے اگر آپ کے پاس تعلیم یا آپ کے پاس نالج نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں نظام تعلیم تو موجود ہے، اور دو طرح کے نظام تعلیم، ایک پرائیویٹ سیکٹر ہے اور ایک سرکاری سیکٹر. سرکاری سیکٹر جو ہے، سرکاری نظام تعلیم جو ہے، اس میں لوگوں کا وہ رجحان نہیں ہے جو پرائیویٹ سیکٹر کی جانب ہے. اور سرکاری جو نظام تعلیم ہے، اس سے لوگوں کو بہت ساری گلے بھی ہیں، شکوے بھی ہیں کہ ایک طرف پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بہت اچھا رزلٹ دے رہا ہے، اور دوسری جانب جو سرکاری نظام تعلیم ہے یا سرکاری جو سکولز ہیں، ان کی طرف ایک تو لوگوں کا رجحان نہ ہونے کے برابر، اور دوسری طرف اگر رجحان ہے بھی تو وہ ایک عام بندے کا ہے، اور اس کو شاید وہ رزلٹ نہیں مل رہا جو ایک پرائیویٹ ادارے سے مل رہا ہے. اس حوالے سے آج میرے ساتھ دو پینلسٹ موجود ہیں جن سے ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ طارق شفیع صاحب موجود ہیں، آپ ہیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر، اور دوسری جانب میرے ساتھ محمد اقبال چودھری صاحب موجود ہیں. آپ پرائیویٹ سیکٹرز کے پائنیئرز میں شامل ہوتے ہیں، جنہوں نے پرائیویٹ نظام تعلیم جو ہے اس کی بنیاد رکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو ان سے ہم گفتگو کریں گے. طارق شفیع صاحب سے بھی پوچھیں گے، چونکہ یہ گورنمنٹ سیکٹر کو جو ہے ریپرزینٹ کریں، تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ ایسی کیا وجوہات ہیں کہ سرکاری جو ادارے ہیں وہ رزلٹ نہیں دے پا رہے جو پرائیویٹ اداروں سے مل رہا ہے. تو میں اپنے پروگرام کا آغاز کروں گا. السلام علیکم طارق شفیع صاحب، آپ کو بھی بہت سارا ویلکم، اور اقبال صاحب آپ کو بھی ویلکم کہوں گا پروگرام میں. طارق شفیع صاحب، آپ سے آغاز کرتا ہوں پروگرام کا. مجھے یہ بتائیے سر کہ لوگوں کو یہ شکوہ ہے کہ سرکاری سکولز کو فنڈز بھی وافر مقدار میں مل رہے ہیں، آپ کے پاس عمارتیں بھی بنی بنائی ہیں، آپ کے پاس جو سٹاف ہے وہ بھی ماشاءاللہ سے، ان کی سیلریز کا سب سے بڑا جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ ماشاءاللہ سے لاکھوں روپے سیلریز ہے، تو وہ فوکس کیوں نہیں ہے جو ایک پرائیویٹ ادارے میں بچے پہ کیا جاتا ہے؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ سے یہ بات کلیئر کر دوں کہ میں صرف پبلک سیکٹر کا نمائندہ نہیں ہوں، بلکہ میں پرائیویٹ سیکٹر کا بھی نمائندہ ہوں، چونکہ میں اس وقت جس پوسٹ پہ بیٹھا ہوں وہ بالکل جی، آپ دونوں سائڈز کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. جی ایگزیکٹلی ہاں، ایسے ہی ہے. جی ہاں. تو اس لحاظ سے میں دونوں باتیں کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، پبلک سیکٹر ہے، اس پہ لوگوں کا اس طرح اعتماد نہیں ہے، پرائیویٹ سیکٹر پہ اعتماد ہے. جی جی بالکل. پوری دنیا میں جہاں بھی پرائیویٹ سیکٹر ہے اس پہ لوگوں کا اعتماد موجود ہے. گورنمنٹ سیکٹر میں جس طرح آپ تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں یا عمارتوں کی، آپ کہہ رہے ہیں تنخواہیں بھی اچھی ہیں، عمارتیں بھی اچھی ہیں، اور سٹاف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں. مطلب آپ کے پاس سورسز کی کمی نہیں ہے. یس. جبکہ جو ہماری تنخواہیں اچھی ہیں وہ بہت ایکسپیرینس لوگوں پہ جا کے تنخواہ اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ بنیادی طور پہ ہماری تنخواہیں بھی اسی طرح ہیں. جو سکیل ہمارا جو ایلیمنٹری ٹیچر ہے اس وقت ہمارا گریڈ 11 میں ہے. سوری سر، آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، لیکن کمپیریزن اگر کیا جائے تو پرائیویٹ سکولز کی نسبت تو آپ یس آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ان کی نسبت ان کی تنخواہیں ٹھیک ہیں. ایک ریگولر جو ہماری بنتی ہے، کسی بندے کو اگر آپ ہائر کرتے ہیں تو یہ بنتا ہے کہ اس کو اتنی تنخواہ دی جائے کہ اس کے بچوں کا گزارا ہو سکے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ تنخواہ اس کے تعلیمی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں دی جاتی، بلکہ اس کے بچوں کی روزی اس کو دی جاتی ہے. تو اگر استاد کی تنخواہ اچھی ہے تو اس کے ذہنی طور پہ وہ مطمئن ہو کے اپنے اس کام کو کرے گا. بالکل ایسے ہی ہے. جہاں تک آپ کی دوسری بات ہے کہ عمارتیں اچھی ہیں، تو اس وقت بھی ہماری بے شمار عمارتیں جو ہیں وہ بننے کے مراحل میں نہیں بنی ہیں. بچے کھلے آسمان تلے بیٹھ رہے ہیں، اور سٹاف کی ہمارے پاس بہت کمی ہے. چونکہ میں فیلڈ آفیسر ہوں، مجھے اداروں میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، تو ہمارے اکثر اداروں میں ہماری تعداد پوری نہیں ہے. ہمارے پاس 4 قسم کے ادارے ہیں. ایک ہمارا پرائمری اسکول ہے جہاں پہ ہمارے زیادہ سے زیادہ 2 ٹیچر ہیں، جہاں پہ 6 کلاسیں ہوتی ہیں. صحیح. ایک ہمارا مڈل سیکٹر ہے جہاں پہ ہماری 9 کلاسیں ہوتی ہیں اور زیادہ سے زیادہ وہاں پہ 6 ٹیچر ہیں. اور ایک ہمارا ہائی سیکٹر ہے، اس میں چند اداروں میں تو ہمارا سٹاف پورا ہے، لیکن موسٹلی اداروں میں ہم 8-9 ٹیچرز پہ یا 10-11 ٹیچرز پہ بھی کام کر رہے ہیں. اسی طرح ہمارا ہائر سیکنڈری سیکٹر ہے، اس ہائر سیکنڈری سیکٹر میں ہم 3-4 ماہرین مضامین سے کام کر رہے ہیں. تو اس طرح
اسٹاف کے حساب سے بھی ہمارے ادارے جو ہیں وہ. تو سر کوئی ایسا سلسلہ نہیں بن سکتا، فرض کریں جہاں پہ آپ کے پاس جتنا سٹاف ہے آپ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کو اسکول میں آپ ایڈمیشن دیں، بنسبت اگر 4 ٹیچرز ہیں ان پہ آپ 50 بچے کا پر ٹیچر برڈن ڈال دیتے ہیں تو وہ 50ویں بچے تک پہنچنے تک تو پیریڈ ہی اختتام پذیر ہو جائے نہیں. گا. تو وہ اس میں تعداد کا ایشو نہیں ہوتا. اگر آپ کے پاس 10 بچے ہیں یا 50 بچے ہیں یا 100 بچے ہیں تو مضمون تو سب نے وہ والے پڑھنے ہیں جو دوسرے ادارے کے اندر موجود ہیں. تو لہٰذا اس سے فرق نہیں پڑتا کہ بچے کتنے ہیں، چونکہ پیریڈ برابر ہوتے ہیں. مثلا اگر آپ پرائمری اسکول میں چلے جائیں تو ہمارے 48 پیریڈ بنتے ہیں، تو 2 ٹیچرز اگر 48 پیریڈ ایک دن کے ان کے بنتے ہیں تو اس طرح 24 پیریڈ بن جاتے ہیں ایک ٹیچر کے. تو آپ حساب لگا لیں وہ دن میں کس طریقے سے کرتے ہیں. نہیں سر اب دیکھیں نا، ایک کلاس میں اگر اسٹرینتھ ایک کلاس کی 70 بچے ہیں تو اب ایک ٹیچر نے اگر ان 70 بچوں کا اب پیریڈ کی ڈیوریشن پہلے تو آدھا گھنٹہ تھی، پھر 40 منٹ، اب آئی تھنک یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں 40 منٹ. تو 40 منٹ میں اگر وہ 70 بچوں کی کاپیز بھی اس نے ہوم ورک بھی چیک کرنا ہے، ان کو پڑھانا بھی ہے، ساتھ میں ان کو کل والا لیسن بھی دینا ہے، تو وہ کیسے مینیج ہوگا سر بنسبت اس کے اگر اسی کلاس میں 20 بچے ہیں تو وہ ان کو ایزیلی ہینڈل نہیں کر سکتے کیا؟ اس طرح ہے کہ ہمارے پاس جب بچہ آتا ہے تو ہم اس کو داخل کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں. یہ تو بڑی ہمارے لیے اچھی بات ہے اگر کہیں پہ تعداد زیادہ ہے. بہت زیادہ پرائمری اداروں میں ہماری تعداد کمپیریٹیولی کم ہوتی ہے. جی جی. اسی طرح مڈل میں تھوڑی سی زیادہ اور ہائی میں ہماری تعداد زیادہ ہے. تو اس طریقے سے ہمارے لیے ہم یعنی انکار تو نہیں کر سکتے. ہمارے پاس جو بچہ بھی آئے گا چاہے وہ جتنا بھی ہے اس کو ہم داخل کریں گے. ہمارے شہر کے جو بڑے ادارے ہیں یہاں پہ ایسا بھی ہے کہ بعض اوقات مجبوری ہوتی ہے کہ آپ اس کو بچے کو نہیں بھی واپس. ایک تو یہ کہ اس طرح نہیں جگہ کی کمی کی وجہ سے، اور دوسرا اگر تعلیمی اس کی اہلیت بھی اس لیول پہ اگر نہیں بھی ہو تو پھر بھی ہمیں داخل کرنا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. تو سر بات وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں کہ رزلٹ کا کمپیریزن اگر کیا جائے تو سرکاری اسکول وہ رزلٹ کیوں نہیں دے پا رہے؟ اچھا رزلٹ کا ہم صرف یہاں سے ایک ہی فیکٹر ہم اس پہ مقابلہ کر رہے ہیں نا کہ کہتے ہیں جی تنخواہ زیادہ ہے یہاں پہ تو وہاں تنخواہ کم ہے. لیکن یہ بات کسی حد تک جائز بھی ہے نا سر. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت جو اچھی لاٹ ہے ہماری، اچھا بچہ مینز کہ جس کے والدین تھوڑا ذمہ دار ہوتے ہیں، جو اپنے بچے کو گھر میں بھی تھوڑا سا وہ ذمہ دار خالی گھر میں شک نہ کریں لیکن کم از کم اس کا پیچھا تو کریں نا اس کا کہ وہ کر کیا رہا ہے. تو اس طرح کی جو جنٹری ہے نا اس طرح کی ایگزیکٹلی آتے ہیں بچے، بڑے اچھے بچے، بڑے اچھے گھرانوں کے بچے بھی آتے ہیں اچھے ادارے ہوں. لیکن موسٹلی جب میں نے دیکھا ہے کہ بس وہ اسکول کے حوالے کر کے بس چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پیچھے نہیں آتے. جبکہ اندازن اگر آپ دیکھیں پرائیویٹ سیکٹر میں تو والدین بچے کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، اس کی پروگرس کا پتہ کر رہے ہوتے ہیں، چونکہ وہاں پہ وہ پیسے اچھے بھلے ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو شاید اس وجہ سے آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیسوں کی وجہ سے وہ اپنے پیسوں کی وجہ سے بچے کا پیچھا کرتے ہیں کہ ہم اس پہ خرچہ کر رہے ہیں. پیسوں کی وجہ سے نہیں کرتے، وہ زیادہ یعنی اویئر ہوتے ہیں نا، پڑھے لکھے والدین زیادہ اویئر ہوتے ہیں. وہ چاہ رہے ہوتے ہیں بچے ہمارے بچے ان کی تربیت ٹھیک ہو اس کے. اور یہ اچھا ادھر ہمارے ذہن میں نا جیسے آپ نے سوال کیا کہ ٹیچر دیکھتا ہے، خالی ٹیچر ہی نہیں بچے کو دیکھ رہا ہوتا، ٹیچر بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کے والدین بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، سوسائٹی بھی اتنا ہی پارٹ پلے کر رہی ہوتی ہے. اگر سوسائٹی نہ کر رہی ہوتی تو آج آپ ادھر ہم سے نہ پوچھ رہے ہوتے یہ باتیں. اٹ مینس کہ سوسائٹی کو اب یہ پتہ چل گیا ہے کہ سوسائٹی دیکھنا چاہتی ہے، سوسائٹی اپنے بچے کے ساتھ انوالو ہو گئی ہوئی ہے. یہ بڑا فیکٹر ہے سوسائٹی کا کہ سوسائٹی اگر بچے کے ساتھ شامل ہوگی تو وہ انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج برآمد ہوں گے. ٹھیک ہو گیا. اب میں جاؤں گا اقبال چودھری صاحب کی جانب. سر مجھے یہ بتائیے کہ جیسے آپ نے طارق شفیع صاحب کی بھی گفتگو سنی، آپ کا پرائیویٹ سیکٹر ایسا کیا کر رہا ہے، اس کے پاس ایسی کیا چیزیں ہیں جو آپ کا رزلٹ اچھا ہو رہا ہے اور سرکاری سکولز کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کے مقابلے میں اس کی وہ پرسنٹیج نہیں ہے جو ہونی چاہیے، یا آپ کے مقابلے میں آپ کو وہ مطلب کمپیٹ نہیں کر رہے آپ کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. انیف صاحب جو کوشچن آپ نے مجھ سے پوچھا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ آپ نے فرمایا کہ 2 نظام تعلیم کام کر رہے ہیں. جی جی. ایک پرائیویٹ اور ایک پبلک. جی جی. تو میں عرض کروں کہ نظام تعلیم ایک ہے، پرائیویٹ سکول ہو یا پبلک سکول ہو وہ میڈیم آف انسٹرکشنز ہیں. سر نظام تعلیم سوری آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، نظام تعلیم بھی تو ہے نا سر. آپ پڑھا رہے ہیں آکسفورڈ، سرکاری اسکول پڑھا رہا ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، تو یہ تھوڑا سا یہاں پہ بھی تو ڈفرینس ہے. سر یہ نظام تعلیم نہیں ہے. جی جی. آکسفورڈ پڑھائیں، آفاق پڑھائیں، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ پڑھائیں، آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ پڑھائیں، نصاب تعلیم ہے اور اس میں کنٹینٹ سے کہ اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. ہم
مسکنسیپشن کا شکار ہیں کہ دو طرح، جس طرح سے ہمارے یہ صرف لوور سائڈ پہ نہیں ہے، ہمارا ایک اچھا پڑھا لکھا جو طبقہ ہے، پالیسی میکرز ہیں، وہ بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ جی آپ تو اپنا ہی الگ سے نصاب تعلیم دے رہے ہیں، ٹھیک، وہ نصاب کو کتاب سمجھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، آکسفورڈ کوئی پڑھا رہا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ الگ نصاب ہے، نصاب وہی ہے جو آزاد کشمیر ٹیکسٹ بک بورڈ میں ہے، وہی آکسفورڈ میں بھی ہے۔ ٹھیک، کنٹینٹس اٹھا کے دیکھ لیں، کچھ بھی نہیں ہے ابھی۔ جو یہ ایک بہت بڑا قیمتیں بڑھ گئیں سنگل نیشنل کریکولم کی وجہ سے، صحیح، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنگل نیشنل کریکولم کی جو بکس آئی ہیں وہ بھی وہی ہیں جو آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے جو بکس آ رہی تھیں وہ بھی وہی ہیں، صرف ان کی فیسیں بڑھا کے انہوں نے پیرنٹس پہ برڈن شفٹ کر دیا، اسٹوڈنٹس پہ برڈن شفٹ کیا۔ تو یہاں پر یہ اس طرح سے کنکلوڈ کروں گا کہ نظام تعلیم ایک ہے، ٹھیک ہو گیا، وہ چاہے پبلک سیکٹر میں ہے چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہے۔ جی۔ پرائیویٹ اور پبلک جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں یہ میڈیم آف انسٹرکشنز ہیں، یہ اسٹوڈنٹس کے لیے، یہ نصاب تعلیم پہ اور نظام تعلیم پہ کوئی فرق نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، اب رہی بات یہ کہ پرائیویٹ اسکولوں میں، پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں رزلٹ کیوں اچھا آتا ہے اور گورنمنٹ میں کیوں نہیں اچھا آتا، وہ طارق شفیع صاحب نے اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ یہ سائیکل ہے، ہم کسی مہنگے اسٹور پہ جو لوگ ویل آف ہیں، اچھا کماتے ہیں، اچھا کھاتے ہیں، ان کو اگر ایک ڈریس 10,000 روپے کا ہو اور وہی ڈریس عام قیمت پہ 1,000-1,500 روپے میں ملے تو وہ 10,000 والے کو پریفر کریں گے، یہ ہماری سائیکی ہے۔ جی جی جی، تو آج جو مہنگے ادارے ہیں، یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جسے ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ جو بہت مہنگے ادارے ہیں وہاں پیرنٹس کوشش کرتے ہیں اپنے بچوں کو پڑھانے کی، ٹھیک، وہاں پڑھائی کتنی ہوتی ہے، تعلیم کتنی ہے، تربیت کتنی ہے، یہ ایک الگ کوسچن ہے، اس کو ہم یہاں نہیں ڈسکس کریں گے۔ لیکن اس کی وجہ سے جو اچھا خاصی وہ فی پے کرتے ہیں، تو وہ پیرنٹس بہت کانشیس ہیں اپنے بچوں کے لیے، ان اداروں کے ساتھ بھی انٹریکشن میں، کوآرڈینیشن میں، اور گھر پہ بھی ان بچوں کے لیے۔ ٹھیک، اس کے مقابلے میں ہمارے لو پیڈ جو سکولز ہیں وہاں پیرنٹس اتنا کیئرفل نہیں ہیں۔ ٹھیک، ہم ساتھ پھر یہ کہ ہمارے گورنمنٹ تعلیمی ادارے جو ہیں جہاں پر ان کو برائے نام فیس ہے یا فری ہے، تو وہاں پر پیرنٹس اور زیادہ کیئرلیس ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہاں پیرنٹس کی کوآپریشن، ان کی کوآرڈینیشن ٹیچرز کے ساتھ، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے۔ دوسرا جو فیکٹر ہے اس سے زیادہ جو انوالو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں چیک اینڈ بیلنس کا وہ سسٹم موجود نہیں ہے، جس کی وجہ اساتذہ یا محکمہ تعلیم کے افسران بھی ایک حد تک ہوں گے، لیکن زیادہ جو ہے وہ پولیٹیکل انفلوئنس ہے۔ جو ہماری ٹیچرز آرگنائزیشن ہے اس نے ٹیچرز کو اتنا پاورفل بنا دیا ہے کہ وہ انسریبل نہیں ہے ڈی او کو، وہ انسریبل نہیں ہے اپنے ہیڈ ماسٹرز کو، ایڈمنسٹریٹرز کو، پرنسپل کو، جبکہ پرائیویٹ تعلیمی اداروں میں ہر ٹیچر انسریبل ہے اپنے ظاہر ہے آپ ہیڈ کا، کو، بالکل، وہ اس کو فائر بھی کر سکتا ہے، ہائرنگ اینڈ فائرنگ، تو اس کو ہیڈ بھی کر سکتا ہے، وہ اس سے جواب بھی لے سکتا ہے۔ اور وہ جو پرائیویٹ اسکول کا ہیڈ ہے، پرنسپل ہے، ہیڈ ماسٹر ہے، ایڈمنسٹریٹر ہے، جو بھی اس کو ہیڈ کر رہا ہے وہ ڈائریکٹلی انسریبل ہے پیرنٹس کو۔ ٹھیک، یہ جو ایک نیٹ ورک ہے چیک اینڈ بیلنس کا، اس سے پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی جو رزلٹ ہے، جو پرفارمنس ہے، وہ بہتر ہے، اور اس کا کمی ہے، لیک ہے ہمارے گورنمنٹ تعلیمی اداروں میں، جس کی وجہ سے یہ کمی پائی جاتی ہے اور وہاں پر رزلٹ شاید اتنا بہتر نہیں ہے۔ سر، اگر اس سسٹم کو آپ ایک ہیڈ ماسٹر صاحب کو یہ اختیار دے دیں کہ وہ اپنے ٹیچرز کی انکریمنٹ روک سکتے ہیں، وہ اپنے ٹیچرز کو یعنی سسپینڈ کوئی کر سکتے ہیں، سزا اور جزا والا، سزا اور جزا والا کوئی سزا اور جزا عمل والا ہونا عمل چاہیے۔ ہو، ٹھیک، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بہت زیادہ بہتر ہو جائے گی پرفارمنس۔ ٹھیک 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 ٹھیک، یعنی پولیٹیکل انوالومنٹ نہ ہو۔ آپ فرض کریں طارق شفیع صاحب سے، پولیٹیکل انوالومنٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ان کو ایک گارنٹی مل گئی نا ٹیچرز کو کہ ہم 100% جاب سیکورٹی ہے، جی جی جی، جاب سیکورٹی ان کو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پھر اوپر سے ہماری عدالتیں جو ہیں وہ جس طرح سے پروٹیکٹ کر رہی ہیں، جی جی، تو اس میں ایک ہیڈ ماسٹر، ایڈمنسٹریٹر، پرنسپل اگر اپنے ٹیچرز کو
انکوائری نہیں کر سکتا، سزا نہیں دے سکتا، تو اسے کام کیسے لیں گے؟ ایسے ہی ہے، ایسے ہی، ایسے ہی۔ تو سر اس میں ایک غریب آدمی کا بچہ پھر اس کا کیا ہوگا جو آپ کو افورڈ نہیں کر سکتا، اور یہاں پہ سرکاری اسکول میں، آئی ایم سوری ٹو سے کہ سرکاری اسکول میں اگر اسے وہ رزلٹ نہیں ملتا، فرض کریں مزدور کا بچہ ہے اور آج جو میں مزدور بھی ہے، اس اینگل سے اگر دیکھا جائے تو مزدور کا بچہ وہ تو سرکاری اسکول افورڈ کرے گا، سرکاری اسکول میں وہ کب ایک پرائیویٹ اسکول کے بچے پڑھے ہوئے بچے کے ساتھ وہ بچہ جو سرکاری اسکول میں پڑھا وہ کمپیٹ کیسے کرے گا؟ اس کا کیا قصور ہے؟ وہ بھی اسی اسٹیٹ کا ہے، وہ بھی یہیں محنت کرتا ہے، اس کے لیے پھر کیا ہونا چاہیے سر؟ اس کا جواب آپ طارق شفیع صاحب سے پوچھ رہے ہیں یا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں جی میں سر، کیونکہ آپ کو تو وہ افورڈ ہی نہیں کر جی سکتا۔ سر، وہ اس کا جواب یہ ہے، یہ ذمہ داری ہے ہمارے پالیسی میکرز کی، ہمارے حکمرانوں کی، ہماری عدلیہ کی، کہ وہ اس سسٹم کو اتنا ڈیولپ کریں، وہ سارے کو صرف ایک پہلو نہ دیکھیں، وہ پورے سسٹم کو تھرولی انالائز کریں اور پھر اس کو دیکھیں کہ ٹیچر سے ہم نے کام کیسے لینا ہے۔ پوری سوسائٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ سارے کو، بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس نیٹ پہ ڈیولپ ہی نہیں کر سکے جو ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے مقابلے میں بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، انہوں نے بہت اچھا ڈیولپ کر لیا ہے۔ ہم نے اس طرح سے نہ ہم اپنے نصاب کو اس طرح سے ڈیولپ کر سکے، نہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اس طرح ڈیولپ کر سکے۔ اس کے لیے بہت زیادہ برین سٹارمنگ کی بھی ضرورت ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو لینے کی ضرورت ہے۔ تو سر ایسا نہیں ہو سکتا؟ اب پرابلم یہ ہے، یہاں پر ہم ایجوکیشن پہ خرچ کتنا کر رہے ہیں؟ ہمارے جی ڈی پی کا آپ پوری ہسٹری 47 سے لے کے 2023 تک دیکھ لیں کہ ہم نے کبھی 1% سے اوپر ٹوٹل جی ڈی پی کا ایجوکیشن کے لیے فنڈ ہی ایلوکیٹ نہیں کیا، جو بنیاد ہے تمام ڈیولپمنٹ کی۔ جب تک آپ کا ایجوکیشن سسٹم آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کی ایجوکیشن کوالٹی ٹھیک نہیں ہوگی، آپ کے ادارے بہتر نہیں ہوں گے، تو آپ کا کوئی بھی سیکٹر جو ہے اکانومی کا ڈیولپ نہیں کر سکتا۔ تو جو ریڑھ کی ہڈی ہے اس کے لیے آپ 1% دے رہے ہیں اور باقی 99% جو ہے وہ آپ باقی سیکٹرز کو دے رہے ہیں، اور اس 1% یا 1.5% میں وہ ان تمام ٹیچرز کی، افسران کی، یا ملازمین کی تنخواہیں شامل ہیں، ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کے دے رہے ہیں۔ آزاد کشمیر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل جی ڈی پی کا کوئی 25 to 30% ایجوکیشن ہے، لیکن ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، لیکن وہ ہیں ان ساری سٹاف کی تنخواہیں، اس میں ڈیولپمنٹ کے لیے بہت کم بجٹ ہے۔ تو آپ کے توسط سے میں یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا، اپیل اور مطالبہ بھی کرنا چاہوں گا اپنی حکمرانوں سے، پالیسی میکر سے، ان اتھارٹیز سے، کہ آپ اگر ملک کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو آپ ایجوکیشن کے لیے اچھا خاصا فنڈ ایلوکیٹ کریں۔ جہاں پر ٹیچرز کی کمی ہے وہاں ٹیچرز کی کمی پوری کریں، جہاں پر سرپلس ہیں ان کو دوسرے اداروں میں شفٹ کریں، اور جہاں پر ان کو سائنٹیفک آپریٹرز کی ضرورت ہے وہاں ان کو وہ چیزیں پرووائڈ کی جائیں۔ یہاں ہمارے ارتھکویک کے بعد یہ ہوا کہ بہت سارے ہمارے گورنمنٹ کے تعلیمی ادارے بہت اچھے بن گئے، ان میں ہم نے کمپیوٹر لیبس بھی دی، سائنس لیب بھی دی، باقی لائبریری، لیکن ہماری اطلاع، طارق شفیع صاحب کے پاس زیادہ بہتر ڈیٹا ہوگا، ہماری اطلاع کے مطابق چند ادارے ہمارے آزاد کشمیر میں ہیں کہ جہاں پر 30 کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں، 25 کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر کمپیوٹر سائنس پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہی نہیں ہیں، اگر ہیں تو ایک دو ہیں۔ ان کو کیوں وہاں پہ ضائع کیا جا رہا ہے؟ ان کو دوسرے اداروں میں شفٹ کریں۔ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے، ان سے ظاہر ہے ان کو فائدہ اٹھائیں، یوٹیلائز کیا جائے۔ بالکل، تو یہ والی کمی جو ہے یہ کام کون کر سکتا ہے؟ یہ ہماری اتھارٹیز کر سکتی ہیں۔ میں طارق شفیع صاحب کی طرف آؤں گا۔ سر مجھے یہ بتائیے کہ فرض کریں اب جیسے انہوں نے بھی نشاندہی کی کہ سزا اور جزا والا کوئی سلسلہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک بچہ آپ کے اسکول میں آتا ہے، آپ کے جو سرکاری اسکولز ہیں وہاں پہ آتا ہے، تو اس کا فیوچر کیا ہوگا؟ نہ وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے، نہ وہ انجینئر بن سکتا ہے۔ ہاں اپنی لک ہے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا انٹیلیجنٹ کریں کہ وہ بنے، لیکن جو رزلٹ آ رہے ہیں سرکاری اداروں کی جانب سے، تو پھر اس کا فیوچر کیا سر؟ وہ کل کلا کیا ہوگا؟ اتنی بھی مایوسی والی بات نہیں ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ تو پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہمارا، لیکن دیکھیں پوزیشنز تو ساری بورڈ کی پوزیشنز ہوں، میں عرض کر رہا ہوں ایلیمنٹری کی ہوں، وہ ساری تو یہ لے جاتے ہیں۔ پوزیشنز کی بات کر رہے ہیں نا، تو ابھی پچھلے سال کی پوزیشن اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ آپ ویل اویئر نہیں ہیں پوزیشنز۔ پچھلے سال جو میٹرک میں بچہ جس نے ڈسٹرکٹ مظفر آباد میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہے وہ سرکاری اسکول کا بچہ تھا جی۔ وہ افسوس یہ ہے کہ وہ ہائی لائٹ نہیں کر سکے اس چیز کو،
اور 5 پوزیشنیں تھیں پائلٹ ہائی اسکول نمبر 1 کی، اور 4 پوزیشنیں علی اکبر افغان اسکول کی تھیں. تو ان میں سر وہ پرائیویٹس کے میں اور بعد عرض کر رہا ہوں، جی عرض یہ کر رہا ہوں آپ سے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے ہمارے پاس اس کی عمر بہت کم ہے نا، یہ 25 سال ہو گئے ہیں لگ بھگ. چونکہ میں آپ کے پاس سسٹم کے اندر سب سے پرانا آدمی ہوں جو سسٹم کے اندر موجود ہے. جی میں نے 1980 میں جوائن کیا تھا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ. اس کے بعد میں نے کافی اتار چڑھاؤ دیکھے. 1995 تک ہمارے پاس کوئی ایک آدھ کوئی پرائیویٹ اسکول نام کی کوئی چیز تھی. اس سے پہلے آپ کے مزدور کا بچہ، آپ کے کسان کا بچہ، آپ کے دفتر والے کا بچہ، آپ کے دکاندار کا بچہ، آپ کے ڈائریکٹر کا بچہ، آپ کے سیکٹری کا بچہ، ایون آپ کے منسٹر کا بچہ بھی سرکاری اسکول میں پڑھتا تھا. ایسا ہی ہے. اور کیا اس وقت ڈاکٹر یا انجینئر یا پائلٹ یا یہ لوگ نہیں بنتے تھے؟ تو اصل سوال یہی ہے نا سر، تب اگر بنتے ہیں تو اب کیوں نہیں بن سکتے؟ اب اس لیے نہیں بنتے. میں نے وہ شروع میں آپ سے بات کی کہ اب جب ایک شہر کے اندر ایک اچھا معیاری قسم کا پرائیویٹ ڈپارٹمنٹل سٹور اگر بن گیا، اس کے اندر چیزیں آ گئیں، تو ایک امیر آدمی جو ہے وہ یا ایک ذہن رکھنے والا آدمی یوٹیلیٹی سٹور میں نہیں جائے گا سستا آٹا. تو سر اس کا یہ مطلب بھی تو نہیں ہے کہ رسپانسبلٹی ختم ہو گئی. رسپانسبلٹی ختم نہیں ہوئی ہے، بالکل اسی حساب سے وہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن میں آپ کو یہ مسائل بتا رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس وقت سٹاف کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس اس وقت عمارتوں میں عمارتوں کی بھی کمی ہے، ہمارے پاس اس وقت وسائل اس کے اندر جو چیزیں ضرورت ہے. چودھری صاحب نے بھی آپ سے بات کی کہ لیبارٹری کے اندر، لیبارٹری ہائی اسکول بن گیا، لیبارٹری کے اندر سامان موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے مضمون آپ نے دے دیے، آپ نے ٹیچر والا نہیں دیا. آپ نے سکول دے دیا، اس کے اندر مطلوبہ یعنی جو سہولتیں انہیں ضرورت تھی وہ نہیں دیں. ہم صرف ایک ہی چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ان کو تنخواہ دے دی. تنخواہ سے کام نہیں ہوتا، تنخواہ کے ساتھ ساتھ آپ کو باقی ساری باتیں بھی پوری کرنی پڑتی ہیں، تب جا کے آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے سر؟ یہ ظاہر ہے یہ تو پالیسی میکرز ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ آیا کیا وجوہات ہے. میں آپ کو ایسے ادارے بھی بتا سکتا ہوں جہاں پہ شاید بہت بڑی تعداد ہے بچوں کی اور بڑی اچھی وہاں پہ تعلیم ہو رہی ہے اور وہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. تو یہ سوچنے کی بات بنتی ہے نا. اور اب یہ نہیں ہے کہ وہ یہ کام جو ہے نا وہ عام نے سوچنا ہے. ظاہر ہے یہ تو بڑے لوگوں نے سوچنا ہے جو پالیسی بنا رہے ہیں، جو حکومتوں کا کام ہے کہ وہ ہر قسم کی سہولتیں وہاں پرووائڈ کریں. اور پھر اگر کوئی کام نہیں کرتا تو پھر ہم اس کو پوچھ سکتے ہیں. لیکن سر سرکاری جو ادارے ہیں وہاں کا جہاں تک میرے نالج میں ہے کہ تحریک نیچے سے کی جاتی ہے. فرض کریں آپ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ہیں، آپ کے نیچے جو سٹاف ہے وہ آپ کو تحریک کرے گا تو آپ اس پہ آگے امپلیمنٹ کریں گے کوئی چیز. تو یہ پھر کس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر کسی جگہ اسکول میں سٹاف کی کمی ہے، کسی جگہ اکوپمنٹ کی کمی ہے، لیب کی کمی ہے، تو اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا یہ کس کے زمرے میں آتا ہے؟ یہ تو وسائل پھر جب ہوں گے تو اس پہ پورے کرتے ہیں. ابھی این ٹی ایس کی میں مثال آپ کو دوں کہ ہم نے جی این ٹی ایس 2 سال سے جو ہے وہ پینڈنگ ہے. ایسے ہی ہے، پینڈنگ ہے. ظاہر ہے کوئی عدالتوں میں کیسز ہیں، اس وجہ سے اس کو رکا ہوا ہے. تو یہ جیسے ہی کلیئر ہوتا ہے، ہمارے پوسٹیں بہت خالی پڑی ہوئی ہیں اداروں کے اندر، بڑے مسائل بنے ہوئے ہیں. تو ہم اسی پروگرام کے وساطت سے حکومت سے گزارش کریں گے کہ وہ اس کے لیے کوششیں کی جائیں اور اس کو جو کیسز ہیں ان کو نپٹایا جائے، اور تاکہ ہم اداروں کو ٹیچرز دے سکیں. چونکہ ہمیں اداروں میں جا کے ہمیں بڑی شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ جب وہاں پہ ٹیچر نہیں ہے. اور پھر جو ہماری نظامت ہے، پلاننگ ہے، جس کا کام ہے ہمارے اداروں کے، جہاں پہ چار دیواری نہیں ہے، جہاں پہ واش روم نہیں ہے، جہاں پہ کمرے نہیں ہیں، جہاں پہ چھتیں نہیں ہیں، کچھ اسکول ہمارے آدھے پڑے ہوئے، یہ ساری چیزیں پوری کریں. بالکل آپ نے 90s کی بات کی سر. 90s میں بلائنڈ ٹرسٹ تھا، لوگوں کو بلائنڈ ٹرسٹ تھا سرکاری اداروں پہ، اور لوگ سرکاری یہ بات نہیں تھی، بلائنڈ ٹرسٹ نہیں تھا. 90s میں آپشن نہیں تھا ان کے پاس. لیکن سر وہاں پہ تب ایک ہی آپشن تھا اور وہ ڈیپینڈ کرتے تھے. جب ایک بڑا بندہ ڈیپینڈ کر رہا ہے تو وہ مجبور تھے. یا سر اس کی یہ وجہ تو نہیں ہے تب ایک سیکٹری کا بیٹا بھی وہاں پڑھتا تھا، تب ایک منسٹر کا بیٹا بھی وہاں پڑھتا تھا، تو تب ان ٹیچرز کو یا اس وقت کا جو سٹاف تھا انہیں زیادہ جان مارنی پڑتی تھی. یہ ریزن بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتی ہے. ظاہر ہے اگر ایک اچھے مثلا اگر ایک اچھے بندے کا بچہ وہاں پہ پڑھ رہا ہے تو وہ ظاہر ہے پوچھے گا اس سے جا کے، تو وہ ہمارے ٹیچر بھی دیکھیں گے، سوچیں گے کہ ہاں اس کا بچہ یہاں پہ پڑھ رہا ہے. میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ میری بیٹیاں 2 ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول سیٹھی باغ سے پڑھی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. ایک اس وقت یو کے میں اس نے اچھی تعلیم حاصل کی، ایم فل کی ہے، اور دوسری بینک میں آفیسر ہے ماشاء اللہ. اب وہ ایک سرکاری اسکول میں پڑھتی تھی، تو وہ ظاہر ہے وہاں پہ انہیں پتہ تھا کہ اگر میری بچیاں وہاں پہ پڑھ رہی ہیں تو اس پر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ظاہر ہے ہم اگر اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں پڑھائیں گے تو استاد اپنے بچوں کو ادھر پڑھائیں گے، آفیسر اپنے بچوں کو وہاں پہ اداروں میں پڑھائیں گے، تو ایک امپیکٹ تو پڑے گا اس میں. آپ کی بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں اس بات سے. جاوید صاحب، اقبال صاحب کی طرف جاؤں گا. اقبال صاحب، بات کی جائے جہاں تک رزلٹ کی بات کی جائے تو ٹھیک ہے، لیکن
چمڑی اتر گئی ہے سر لوگوں کی. جی آپ کو فیسز بھر بھر کے، ایک غریب آدمی رکشہ چلاتا ہے، اس کو مجبوراً اپنے بچے کو اپنے باقی لوگوں کو دیکھ کے اسے پتہ ہے کہ کل اس کو میری طرح رکشہ نہ چلانا پڑے. مزدور کا بیٹا ہے، اس نے بھی کل یہی دیکھنا کہ میرے بچے کو میری طرح اس طرح خوار نہ ہونا پڑے. تو سر فیسز میں بے تحاشا اضافہ لوگ کیسے افورڈ کریں؟ اس حوالے سے آپ پرائیویٹ سکولز آرگنائزیشن کے آپ عہدیدار بھی ہیں اور رہ چکے ہیں، تو آپ بتائیں سر اس میں آپ کی ایسوسیشن لوگوں کو کوئی ریلیف نہیں دے سکتی؟ حنیف صاحب، میں آج نہیں ہے، بہت عرصے سے آپ سارے جو صحافی حضرات ہیں آپ کو انوائٹ کر رہا تھا کہ آپ ایک سروے کنڈکٹ کروا لیں. میں نے اپنے گورنمنٹ کے جو محکمہ تعلیم کے جتنے بھی افسران ہیں ان کو بھی میں نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ایک دن، آپ کے پاس مظفر آباد میں بہت سارا سٹاف موجود ہے ایسا جو اسکولوں کی انسپیکشن کر سکتا ہے، سارا ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے. تو مظفر آباد شہر کے اسکولوں کے لیے آپ ایک دن 2 دن نکال دیں، ہمیں انفارم کیے بغیر آئیں اور بیٹھیں، تو 3 گھنٹے میں آپ کو ایک ادارے کا A to Z سارا ڈیٹا آ جائے گا. صحیح. آپ کے لیے بھی میری یہی ہے ریکویسٹ کہ آپ آئیں، تعلیمی اداروں میں جائیں، وہاں دیکھیں کہ وہ فی کتنی ہے. اس وقت آزاد کشمیر میں 98 to 99% جو پرائیویٹ تعلیمی ادارے ہیں ان میں ایوریج فیس جو ہے وہ 1500 سے 2000-2500 تک ہے. صحیح. یہ آپ دیکھ لیں کہ اگر کسی ادارے میں 2500 روپے فیس ہے تو پر ڈے 100 روپیز بھی نہیں بنتی، اور اس 100 روپیز میں وہ ٹیچر 6 گھنٹے آپ کے بچے کو پڑھا رہا ہے. زیادہ فیسز کہاں پہ ہیں؟ وہ 1% ادارے بھی نہیں ہیں جس کا زیادہ شور مچا رہا ہے، اور وہ ادارے وہ ہیں کہ جن پہ آپ کی حکومت کا، آپ کی اتھارٹیز کا کوئی کنٹرول نہیں ہے، زور نہیں ہے. زور نہیں، ورنہ ان کو کنٹرول وہ کر سکتے ہیں. میں بھی ایسا ہے کہ ان اداروں میں ہمارے جو بیوروکریسی ان کے بچے پڑھتے ہیں، بڑے بزنس مین کے بچے پڑھتے ہیں. لیکن اگر وہ آپ ان پہ کنٹرول کرنا چاہیں تو آپ کے پار جلتے ہیں نا. آپ صافی وہاں پہ کوئی ان کے خلاف بات نہیں، آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم انشاءاللہ ضرور جائیں گے. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں. آپ دیکھیں ادارے، آپ باقاعدہ ادارے دیکھیں نا. ایک بندے کی وجہ سے، ایک مچھلی کی وجہ سے کہتے ہوتے ہیں نا کہ باقی سارے جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. آپ پوائنٹ آؤٹ کریں، ہم انشاءاللہ اس کو ضرور جائیں گے، وہاں دیکھیں گے، ان سے پوچھیں گے. آپ مجھے گارنٹی دیں گے تو میں اسی پروگرام میں ابھی آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں گا. لیکن مجھے پتہ ہے نہ آپ وہاں جا سکتے ہیں، نہ آپ ان کے خلاف ایکشن لے سکتے ہیں. نہیں مطلب ایسا کیا انہوں نے وہاں پہ کوئی ایسی اتنی سخت سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے، وہاں پہ کوئی صحافی داخل نہیں ہو سکتا؟ چلیں صحافی داخل بھی ہو جائے گے تو کیا کر لیں گے. نہیں، ہم اپنا فرض ادا کریں گے. اچھی بات ہے، میں پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں، مجھے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. آپ کی جتنے یہ ایلیٹ اسکول ہیں، روٹس ہے، بیکن ہاؤس ہے، یہ سارے ادارے جو ہیں جو فیڈرل سے آئے ہوئے ہیں، جو سارے ہیں فیڈرل بورڈ کے سے افیلیٹڈ ہیں. جتنے ادارے ہیں نا یہ سارے فیڈرل بورڈ سے. APS ہے، وہاں پر پیرنٹس خود خوشی سے جا کے فیسیں دیتے ہیں، اور ان میں کلر ڈیز اور فیسیں اور یونیفارم. ایگزیکٹلی اگلا سوال بھی میرا یہی تھا آپ سے. ان کی یونیفارم، ان کی بکس، ان کی فلاں ایک اسپیسیفائڈ دکانوں سے حاصل کرنے جی، وہاں سے علاوہ آپ نہیں لے سکتے. ان میں کوئی بندہ کوشچن نہیں کرتا کہ پچھلے سال آپ کی فیس اگر 10,000 تھی تو اس دفعہ 15,000 کیوں ہو گئی ہے. تو وہ تو اپنی مرضی سے فیسیں بڑھاتے ہیں. تو ان میں نہ تو وہ آپ کی گورنمنٹ میں، نہ آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، اور نہ شاید آپ کر سکتے ہیں. اس کو چھوڑیں ایک طرف، جو کام آپ نہیں کر سکتے وہ آپ کے لیے مشکل ہے. ہم آئیں اس طرف جو ہم نے آپ نے مل کے اصلاح کرنی ہے، یا ہم اپنا فرض پورا کریں، ہم اتھارٹیز تک یہ بات پہنچائیں کہ اس کو اصلاح کی جائے. ہم تھوڑا سا اپنے گرد و نواح میں نظر ڈالیں. یہ ساتھ ہمارے مقبوضہ کشمیر، انڈین مقبوضہ کشمیر، جی اس میں جو ہمارا انسپیکشن اور مانیٹرنگ سٹاف ہے وہ بالکل الگ ہے. اس کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ ٹیچرز کو ریکروٹ کرے گا، ٹیچرز کی انکریمنٹس ہیں، ٹرانسفر ہے وغیرہ وغیرہ. اس کا کام صرف اداروں میں جا کے، چاہے پرائیویٹ اسکول ہے چاہے گورنمنٹ اسکول ہے، اس میں جا کے انہوں نے انسپیکشن کرنی ہے. وہاں ٹیچرز کو کوئی مشکل پیش آ رہی ہے پڑھانے میں، وہ اس کو سپورٹ کریں گے، اس کو ٹریننگ دیں گے، ان کلاس ٹریننگ. اس کے علاوہ انہوں نے ٹیچرز کو ٹرینڈ کر کے تو کلاس میں بھیجنا ہے. سری لنکا ہے، سری لنکا میں آپ جائیں تو ایجوکیشن سسٹم، ایجوکیشن جو ان کی کوالٹی ہے، ان کی جو ایجوکیشنل ریٹ ہے، لٹریسی ریٹ، وہ ہم سے بہت آگے ہے. پھر بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تو آج وہ ایجوکیشن میں ہم سے کہیں زیادہ آگے. بنگلہ دیش میں خاص بات آپ کو بتاتا چلوں، آپ اس کو کنفرم کر لیں کہ وہاں پر کسی اسٹوڈنٹ کے لیے
بورڈ کے ایگزام کی کوئی فیس نہیں ہے، صحیح، اور وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جا کے پہلے اس کی رجسٹریشن کروائے ہو، گا، پھر اس کی ایگزام فیس دے فیس گا، دے، پھر اس بورڈ کے ایگزام ہو رہا ہے، آپ جائیں واک ان رجسٹریشن کروائیں، ایگزام دے دیں دے بیٹھ کے۔ دیں، صحیح صحیح۔ اور وہاں وہ کہاں پہنچے ہیں آپ، ان کی کرنسی کہاں پہ ہے، ان کی انڈسٹری کہاں پہ ہے، ان کی بزنس کہاں پہ ہے، اور ہم کہاں پہ کھڑے ہیں۔ لیکن سر میرا سوال وہیں کا وہیں ہے کہ پرائیویٹ سکولز میں جو فیسز کا سلسلہ ہے وہ بہت زیادہ، وہاں ہم بچہ نہیں پڑھا سکتا۔ سر میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد دیکھیں فیس کے بعد چلیں فیس تو الگ ہوگی، آپ نے کہا جی پر ڈے 100 روپیز بھی نہیں پڑتے، جی سر آپ کے پرنٹنگ چارجز ہوتے ہیں، آپ کے باقی سالانہ چارجز ان سے لیے جاتے ہیں، اور سر وہی پھر میں وہی کہوں گا نا کہ آپ جا کے تھوڑا سا انفارمیشن تو لے لینا کہ کون سے ادارے لے رہے ہیں جو فیس زیادہ لے رہے ہیں، کون سے ادارے جو ہے کلر ڈے پہ لے رہے ہیں، کون سے بکس اپنی سر سپلائی کر رہے لوکل ہیں۔ بھی بہت سارے ہیں، لوکل فیڈرل کے علاوہ بھی دیکھ بہت لیں سارے نا، ہیں۔ سر ڈیٹا کلیکٹ کریں نا، آپ کریں کلیکٹ جو، ہاں آپ نے جس طرح سے کہا نا کہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں تو ہم جائیں گے، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ پوائنٹ آؤٹ کریں کون سا ادارہ جو ہے وہ ناجائز فیس لے رہا ہے، تو ہم اس کے خلاف بات کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، ٹھیک ہو ہم گیا۔ پیرنٹس کا ساتھ دیں گے۔ جب یہاں پہ تو 500 چلیں میں یہ بات بچہ آن پڑھ رہا ریکارڈ ہے۔ رہے گی سر کہ آپ اگر دیکھیں آپ پرائیویٹ اسکول آرگنائزیشن کے عہدیدار بھی ہیں اور انشاءاللہ آگے ان فیوچر بھی ہوں گے، تو یہ چیز آن ریکارڈ رہے گی، اگر مظفر آباد میں لوکل ادارے اگر اس چیز میں پائے گے تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں گے؟ جی بالکل بالکل لیں گے، کیوں نہیں لیں گے ایکشن، میں یہ کہتا ہوں۔ لیکن اگر یہ کہ پرائیویٹ ایک تعلیمی ادارہ، اگر پرائیویٹ تعلیمی ادارہ جس نے بلڈنگ کی کرایہ بھی دینا ہے، جس نے ٹیچرز کو بھی تھوڑی بہت سیلری دینی ہے، اپنا بھی گزارا اسی میں کرنا ہے، اگر وہ 500 روپے میں ایک بچے کو پڑھا رہا ہے تو آپ اس کو کیا اپریشیٹ کریں گے؟ آپ اس کو کچھ اکنامکلی نہ کریں، لیکن آپ اس کی وکالت ہائی اتھارٹیز تک تو کریں نا، ٹھیک کہ ایک ادارہ 500 روپے میں پرائمری کے مڈل کے بچے کو پڑھا رہا ہے اور وہ اتنا بڑا کام کر رہا ہے، تو اس کو آپ اپریسیشن دیں کہ بالکل۔ جہاں پہ بچہ آج مزدور کا بچہ بھی 50 روپے آپ سے پاکٹ منی لے کے آ رہا ہے۔ طارق شفیع صاحب اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے مجھے، جی جی۔ اس طرح کہ بالکل چودھری صاحب صحیح فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس درجہ بندی اداروں کی بہت مختلف قسم میں ہے، چونکہ بعضیت ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر میں سارے اداروں کا موقع ملا ہے جانے کا، جتنے بھی جن کو آپ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ہر قسم کے اداروں پہ جانے کا موقع ملا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور میرے پاس اکثر لوگ یہ اپلیکیشن بھی لے کے آئے ہیں، جی وہاں پہ فیسیں زیادہ ہیں، جی وہاں پہ فیسیں زیادہ ہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جس کے پاس استطاعت ہے، اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایک بندہ مجھے یہ کہ جی پی سی ہوٹل میں چائے کا کپ جو ہے وہ 500 روپے میں دے رہے ہیں، تو وہی جو ہے وہ نیچے ماجے کے ہوٹل پہ جو ہے وہ 30 روپے کا لیکن بک رہا ہے۔ سر چیک اینڈ بیلنس کا اختیار تو آپ کے پاس ہے۔ بالکل ہے، بالکل ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کچھ ادارے جو بڑے ادارے جو جن کو کہہ رہے ہیں ایلیٹ ادارے، بالکل بچوں کو والدین کو سہولتیں دیتے ہیں تو بچے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن دائرے میں نہیں لایا جا جی سکتا؟ لایا ہوا ہے جی۔ اس دفعہ ہم نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا اپنے آفس سے یہی والا، اور چودھری صاحب بھی اس بات کو سن رہے ہوں گے کہ ہم نے کہا ہے کہ کم سے کم بوجھ ڈالا جائے والدین پہ۔ آپ نے اگر پرنٹنگ فنڈ یا وہ ڈیولپمنٹ فنڈ لینا ہے تو اس کو پورے سال پہ تقسیم کر کے لے لیں۔ یہی چیز ہے، اکٹھا برڈن سال کے آغاز میں، پورے سال کی آپ یہ امتحانی فیس بھی دے دیں، پورے سال کی آپ وہ ڈیولپمنٹ فنڈ بھی دے دیں، پورے سال کے آپ اسٹیشنری چارجز بھی دے دیں، تو اس طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بوجھ پڑتا ہے۔ اگر اسی کو آپ مہینوں پہ تقسیم کر دیں تو والدین پہ آسانی ہوگی۔ یہ میرا ایک آرڈر جاری ہوا ہے، اس کو مجھے یقین ہے کہ تمام پرائیویٹ ادارے اس کو فالو کریں گے۔ اور ویسے میں نے ایک ادارہ یہاں پہ شاید اس کا نام بھی لینا لوگ پسند نہیں کرتے، جب ان کی ہماری ڈیٹ شیٹ علیحدہ ہوئی تھی تو میں نے ان سے فون پہ یہ بات کی کہ میں نے کہا آپ کی ڈیٹ شیٹ علیحدہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے سے، تو انہوں نے فوری طور پہ ڈیٹ شیٹ چینج کر کے مجھے بھیج دی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، چونکہ چودھری صاحب بھی جانتے ہیں، ہم تقریباً تمام اداروں میں جو ہے جا کے ان کو کوشش کرتے ہیں، اور میں یہاں سے یہ بالکل میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ وہ بھی میرے ادارے ہیں، تو ان اداروں نے ان والدین کا خیال رکھنا ہے جو والدین ان کے پاس بچے لے کے جا رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مجبوری سے لے کے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ضرور ان کو خیال کرنا چاہیے موجودہ دور میں۔ بالکل ایسی سر پروگرام کا ٹائم جو ہے بہت مختصر ہے، میرے ذہن میں 2-4 سوالات ہو رہے ہیں جو میں نے آپ سے لازمی پوچھنے ہیں۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ اسکولس کی رجسٹریشنز آپ کی مانیٹرنگ کے بعد ہوتی ہے، آپ کے مطلب وزٹ کے بعد ہوتی ہے، ہر چپے میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں اسکول کھلا ہوا ہے جس کے پاس نہ پلے گراؤنڈ ہے، جس کے پاس نہ کوالیفائڈ سٹاف ہے، وہاں پہ جو لوگ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں ان کے مستقبل کے ساتھ کیوں کھیلا جا رہا ہے سر؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ جو سب سے آسان کام اس وقت سمجھا جا رہا ہے، بس اسکول 2 کمروں کا کھول لیں اور اس کے اندر بچے لے آئیں۔
اچھا ہمارے پاس جو ہے نا جس طرح مریض جب پہلے بیمار ہوتا ہے نا بندہ تو کوشش کرتے ہیں پہلے اس کو جو ہے نا کہوا پلائیں، پھر اس کو کوئی تھوڑی سی ہلکی سی ڈوز دے دیں گھر میں، اور جب وہ بالکل خراب ہو جاتا ہے پھر اس کو اسپتال ہم اٹھا کے لے جاتے ہیں. سیم از دا کیس وتھ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. جب پہلے یہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کسی جگہ اسکول کھل گیا ہے جی. اسکول کھلنے کے بعد 40 50 60 بچے وہاں برادری کے یا دوسرے تیسرے وہاں پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں وہ درخواست دیتے ہیں جی ہماری رجسٹریشن کریں، ہم نے اسکول کھول لیا ہے. جی. اب جب ہم وہاں جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو وہاں اگر ضرورت کی چیزیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو پھر ہمارے لیے مسائل بن جاتے ہیں. پراپر لیب ہی نہیں ہوتی سر، لیب کا نام ہی نہیں ہوتا. آپ لیب کی بات کر رہے ہیں، کلاس روم بھی صحیح نہیں ہوتے. اس طرح کے کئی اسکولوں کی میں نے اپنے اس 2 سالہ دور میں نے بہت سارے اداروں کے بچوں کے میں نے رجسٹریشن نہیں دی ہے، رینیو نہیں کیا ہے. بعض دفعہ یہ اکثر ہمارے جو تنظیم کے لوگ ہیں ان کے فون بھی آتے رہتے ہیں یا رابطہ کرتے رہتے ہیں. کوشش ہم کر رہے ہیں کہ انہی اداروں کی رجسٹریشن رینیو کریں جن پہ یعنی وہ تمام چیزیں موجود ہیں. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی اسی معاشرے کے فرد ہیں، ہمیں ان بچوں کے مستقبل کو بھی دیکھنا ہوتا ہے جو ان اداروں میں آ چکے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے یہ. اور میں یہاں پہ بباغ دول اس بات کو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے. ہم نے ان کا بازو بننا ہے. اگر یہ سارے بچے اس وقت ہمارے گورنمنٹ سیکٹر میں آ جائیں تو میرے پاس شاید اتنی عمارتیں نہیں ہیں، میرے پاس اتنا اسٹاف نہیں ہے، اتنی کیپیسٹی نہیں ہے میرے پاس کہ میں سب کو. تو سر اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ان کو بہتر کرنا ہے. اور میرے پاس اس کا جو ہے بڑا مناسب حال یہ ہے کہ ہم اگر بڑی کلاسوں تک نہ صحیح لیکن پرائمری سیکٹر تک ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ریفارمز کیسے آ سکتی ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ جی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ اس میں تمام کمیونٹی جو ہے وہ انوالو ہو. میری بہت عرصہ ان سے بات بھی ہوتی رہی ہے سب لوگوں سے کہ ہم اس کو ایک مل جل کے ایک سسٹم ایسا ڈیولپ کریں چھوٹی جگہوں پہ کہ اس کو ہم سب مل جل کے دیکھ رہے ہوں، ہم سب اس کے مالک ہوں. خالی یہ نہ ہو کہ یہ گورنمنٹ مالک ہے یا خالی ایک پرائیویٹ بندہ مالک ہے، ہم سارے اس کے مالک ہوں اور اس چیز کو لے کے چلیں. جب ہم اس جگہ پہ آئیں گے تو ہمارا نظام ٹھیک ہوگا. ہم اگر علیحدہ علیحدہ کام کرتے رہیں گے تو ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں سے کا بہت شکر گزار ہوں، انہوں نے ٹائم نکالا. طارق شفیع صاحب آپ کا اور اقبال شاہ جی صاحب آپ کا. آپ سے بھی یہ امید ہے کہ آپ پرائیویٹ اداروں کو مانیٹر آپ بھی کریں کہ لوگوں کو ریلیف ملا ہے. اور آپ سے بھی میری یہی ریکویسٹ ہے طارق صاحب کہ آپ بھی اپنے سرکاری اداروں کو مانیٹر کریں تاکہ ہمارے ہاں آپ کی جانب سے کوئی بچہ پڑھ کے آگے نکلے یا آپ کی طرف سے فائدہ ہمارے ملک کا ہونا ہے، ہمارے معاشرے کا ہونا ہے، ہمارے لوگوں کا ہونا ہے. پروگرام ایجوکیشن آج سے مجھے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے مہمانوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم ہمارے آس پاس کے جو مسائل ہیں ان کو دیکھا جائے، ان کی نشاندہی کی جائے اور یہ جو ہمارے ذمہ داران ہیں ان سے وہ مسائل حل کروائے جائیں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہت شکریہ.